ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان شفیق یوسفی اور آپ دیکھ رہے ہیں نگینہ ٹی وی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی حاجیان کعبہ کا شمار لکھتا ہے کہ اس سال جس نے حج کرنا ہوتا ہے ان کی فہرست تیار کی جاتی ہے، لوگوں کی عمریں اور رزق لکھا جاتا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس بندے کی زندگی ختم ہو گئی اور اس کا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ فہرست حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ کس رات میں یہ حکمت والے کام کیے جاتے ہیں؟ آیا اس رات میں عبادت کرنا، اس کے دن کو روزہ رکھنا اور اپنے رب کے حضور گناہوں کی معافی مانگنا، شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان تمام مسائل کو جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب کو۔ جی مفتی صاحب خوش آمدید، مزاج گرامی خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا کرم فضل۔ جی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جی شکریہ۔ تو جی یہ آیت مقدسہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، تو اس سے مراد کون سی رات ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ علامہ سلیمان شفیق یوسفی صاحب، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا نگینہ ٹی وی والوں کا کہ جنہوں نے بندہ ناچیز کو اس عظیم اور برکت والی رات میں مدعو کیا۔ جی بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کے فیض و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم کا انداز گفتگو بڑا نرالا ہے۔ بعض چیزوں میں وہ پوری بات کر دیتا ہے، بعض میں اشارہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان انا اللہ۔ انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ جی اس میں لیلۃ القدر کا ذکر کر دیا اور رمضان کا تعین کر دیا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم میں کسی رات کا تعین نہیں ہوا۔ جی اور آیات قرآنیہ یہ معنی کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وضاحت طلب کرتی۔ جی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشار شریعت ہیں، بے شک۔ آپ جو معنی واضح فرما دیں گے وہی معنی مراد ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ فیہا یفرق کل امر حکیم سے 15 شعبان المعظم مراد ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اس میں ہر معاملے میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 15 شعبان المعظم سے مراد جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس کو شب برات کہنے کی بھی ایک وجہ ہے۔ جی برات یہ بریون سے ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے بیزاری۔ اس میں دو بیزاریاں ہوتی ہیں، ایک ایمان والوں کی گناہوں سے اور دوسری بیزاری ہے اللہ تعالیٰ کی مشرکین اور کفار سے۔ جی قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ توبہ، جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، وہ بھی اسی نام سے موسوم ہے۔ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ جی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے بیزار ہے جنہوں نے معاہدہ کر کے معاہدہ توڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ
برات اور بیزاری کی رات ہے، مومنوں کی گناہوں سے بیزاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ مومن اس رات میں تجدید عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ یا اللہ مجھ سے جو غلطیاں سرزد ہوئیں میں اپنی ان غلطیوں پر تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ برات سے مطلب برے جملے کہنا، نہیں، یہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ برات سے مراد بیزاری کی رات۔ جی، اور جس طرح ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں یہ بات کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ احکامات منتقل فرما دیتا ہے۔ جی، یعنی جو کام اس سال ہونے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کی فہرست فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ جی بالکل اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے فیصلے تو شروع سے کیے ہوئے ہیں، جی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جف القلم، قلم خشک ہو گیا، قلم خشک ہو تو فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی فرمائے ہوئے، جی۔ لیکن ایک سال کا ڈیٹا فرشتوں کو پرووائڈ ہو جاتا ہے کہ اس سال میں آپ نے یہ کرنا ہے۔ اچھا، تو مفتی صاحب ارشاد فرمائیں کہ اس رات میں عبادت کرنا کیسا ہے، اس رات کو زندہ رکھنا، اپنے سجدوں سے اس رات کو گزارنا؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ میں یہ رات کئی دفعہ آئی، جی، اور آپ نے ہر دفعہ نیا سے نیا کام کر کے دکھایا۔ اس لیے یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ یہ جو آپ اجتماعات کرتے ہیں، راتوں کو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا عمل فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر 15 شعبان کی رات کو نیا عمل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات قیام میں کھڑے رہے، سبحان اللہ۔ کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان میں چلے گئے، سبحان اللہ، کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ رات سجدے میں گزار دی۔ سبحان اللہ، ام سبحان اللہ۔ المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنہ مفکرہ محدثہ مقننہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات میرے پاس تشریف فرما نہیں تھے، آئے اور پھر چلے گئے۔ جی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لیں۔ تو فرماتی ہے میں اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے، سبحان آپ نے مختصر قیام فرمایا، پھر رکوع کیا، اور پھر اتنا طویل سجدہ کیا، مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک تو قبض نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس خدشے کو غلط کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر میں نے اپنا ہاتھ لگا۔ سبحان اللہ۔ اس سے کئی مسئلے ہمارے حل ہو گئے۔ جی، اگر بیوی انسان کے نماز پڑھنے کے دوران اس کے جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے، یہ گزرتے ہوئے اس کا جسم ٹکرا مس ہو جاتا ہے، تو کیا اس سے نماز تو نہیں ٹوٹ جاتی؟ تو سبحان لوگوں اللہ۔ نے عجیب عجیب باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ بیویوں کو جھوٹا نہیں پینا چاہیے، اللہ یہ اکبر، اللہ اس کے پانی سے جس سے اس نے غسل کیا اسے غسل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کی باتیں نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ جہاں برتن کے جس حصے میں منہ مبارک لگا کے پانی پیتی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی وہیں پہ سبحان منہ اللہ، لگا کے سبحان پانی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو آج کل ہمارے ہاں کرونا وائرس ہے، جی، اور جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ برتن علیحدہ علیحدہ استعمال برتن تو کجا، اب تو کہتے ہیں ہاتھ بھی نہیں ملانا آپ نے۔ جی، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے مقتدر اعلیٰ اور حکم بالا سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ سینوں پر ہاتھ رکھ کے سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملانے سے بھی گریز کرتے ہیں کہ شاید اس سے ہمیں بیماری نہ لگ جائے۔ تو مصافحہ یہ بیماری نہیں ہے، جبکہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ بیماری متعدی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن بعض بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں احتیاط کے احکامات موجود ہیں۔ یعنی کہ احتیاط سے منع نہیں کیا، نہ کہ آپ اسلامی شاعر کو ہی ختم کر دیں۔ احتیاط سے اسلام نے احتیاط کا ہمیں حکم دیا، جی بالکل، لیکن اسلام اور اسلامی شعار کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ بالکل۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں طاعون کی بیماری ہو وہاں مت جاؤ، ٹھیک ہے، اور جو اس شہر میں ہو وہ وہاں سے نہ نکلے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیماری کو وہیں بند کر دیا، جی، اور آج پوری دنیا میں وہی قانون رائج ہے، جی، کو کہتے ہیں جو جہاں ہے وہیں رک جائے، وہیں رک جائے، جی، تاکہ اس سے دوسرے لوگ متاثر نہ ہوں۔ جی، اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ اس وقت ہم جن حالات سے گزرے ہیں، دنیا اسلام کی طرف رخ کر رہی ہے۔ جی، ہمارا پڑوسی ملک جو سالوں سے
اپنے شہریوں کو قرآن مجید نہیں پڑھنے دیتا تھا، اس بیماری میں اس نے بھی قرآن مجید تقسیم کی، سبحان اللہ، کیونکہ وہ یہ سمجھا کہ جو انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، اس سے جو شفا ملتی ہے اس کا نعم البدل سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ہی شفا ہے۔ بالکل، قرآن مجید ہی میں شفا ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ ہمارے ہاں اس بیماری سے بچنے کے لیے اسکول بند کر دیے، ٹھیک ہے، یونیورسٹیز اور کالجز بند کر دیے، لیکن خدارا مسجد نہ بند کرو۔ وہیں تو اللہ کو جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کو منانا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی نہیں، ہم مسجدیں نہیں بند کر رہے، ہم تو اجتماعات بند کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے تو ہر بیماری کی موجودگی میں نماز سے تو نہیں روکا۔ نماز کے بارے میں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بندے کو جو معذور تھا جی، اور اس کا عذر بھی معقول تھا، اس نے کہا حضور میں نابینا ہوں، تو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ گھر پر نماز پڑھ لیں۔ وہ نابینا شخص اٹھا اور واپس چلا گیا بغیر کسی شخص کی مدد کے۔ جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جاتے ہوئے دیکھا، آپ نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا آپ اذان کی آواز سنتے؟ کہا جی حضور سنتے۔ تو فرمایا جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیث ختم ہو گئی یہاں پہ۔ سبحان اللہ۔ محدثین نے کہا جی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے کے بعد اجازت کی ممانعت کیوں کر دی؟ جی، کہا اس لیے کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت اس لیے دی تھی کہ وہ معذور تھے، لیکن جب وہ بغیر سہارے کے گھر واپس جا سکتے ہیں تو مسجد میں بغیر سہارے کے آ بھی سکتے ہیں، اس لیے آپ نے اجازت منسوخ فرما دی اور فرمایا کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ یہ ان کی آنکھوں کا عذر ایک بڑا سیریس عذر تھا جی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، لیکن اس کے اندر بھی نماز جماعت سے چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ تو میں حکام بالا سے یہی گزارش کروں گا کہ مسجدوں کو بے آباد نہ کریں، مسجدوں میں جمعہ کے خطبات ہونے دیں، اس میں علماء موذی امراض سے نپٹنے کا علاج بتائیں، احتیاطی تدابیر بتائیں۔ مسجد ایک ایسا مرکز ہے، اگر آپ کوئی پیغام پوری دنیا میں فوری طور پہ کنوے کرنا چاہتے ہیں تو مسجد کے ائمہ کی ڈیوٹی لگائیں، اپنے اپنے حلقے میں وہ واز کریں تو پیغام پوری دنیا میں چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ مسجدیں بند کر دی جائیں، یہ اسلام کا اچھا اور مستحسن عمل نہیں ہے مسلمانوں کا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حضور سربر سجود رہنا چاہیے تاکہ اس بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب ارشاد فرمائیں، یہ تو ہو گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب برات کو عبادت فرمایا کرتے، کبھی قیام فرماتے، کبھی سجدہ فرماتے، قبرستان تشریف لے جاتے۔ آیا اس کے دن میں روزہ رکھنا بھی مشروع ہے کہ نہیں؟ جی میں اس کی طرف آتا ہوں۔ اس کے جو ابھی آپ نے حدیث مبارک کا ذکر کیا جو میں نے بھی سنائی، اس میں ہمیں ایک اور بھی مسئلہ ملتا ہے جو ہمارے عرف میں ایک ذہنی خلفشار ہے کہ رات کو قبرستان جائیں تو روحیں آ جاتی ہیں، روحیں پکڑ لیتی ہیں، یعنی مغرب سے پہلے پہلے جایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مغرب کے بعد قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ جی، یہ ساری من گڑت چیزیں ہیں۔ قبرستان کے اندر کوئی روحیں نہیں ہوتی، قبرستان کے اندر کوئی بد روحیں نہیں ہوتی، قبرستان کے اندر کوئی نیک روحیں نہیں ہوتی۔ وہی افراد ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، جب وصال کر جاتے ہیں تو ہم ان کو قبرستان منتقل کر دیتے ہیں، اور ان کی جو روحیں ہیں وہ ان کے مقامات اور اعمال کے مطابق اللہ کے ہاں چلی جاتی ہیں۔ اسفل السافلین سے لے کے اعلیٰ علیین تک ان کا مقام ہوتا ہے، جہاں جہاں وہ ایڈجسٹ کر سکتی ہیں ان کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے ان کے اعمال کے مطابق۔ قبرستان میں کوئی بدرو نہیں ہوتی، کوئی جن کوئی چڑیل نہیں ہوتی، اور نہ ہی رات کو وہاں جانے میں خوف محسوس کرنا چاہیے کہ کوئی مجھے پکڑ لے گا، کوئی وہاں پہ نہیں ہوتا۔ جی، اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک نے یہ بتایا۔ دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ اس کے دن میں روزہ، تو روزے کے سلسلہ میں ایک بڑا خاص مضمون ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جب روزے کی فرضیت نہیں ہوئی تھی تو یوم عاشور کا روزہ فرض تھا، 10ویں محرم الحرام، اور یہ بھی اس لیے فرض تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام
تم سے زیادہ ہمارے بھائی ہیں تو ہم ہی حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں. آپ نے روزہ بھی رکھا اور یہودیوں کی مخالفت بھی کی کہ صرف 10ویں کا نہیں رکھنا بلکہ 9ویں محرم الحرام کا بھی ساتھ روزہ ملا کے رکھنا. یہ روزے فرض تھے. جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو باقی سارے روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی, یعنی منسوخ ہو گئے. جی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق 15 شابان المعظم کی رات گزارنے کے بعد جو دن آتا ہے اس میں روزہ رکھنا یہ کار ثواب ہے. فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, ایک نیک اور اچھا عمل ہے جو ثواب رکھے کرے. جو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے. یہ کہہ دینا کہ کیونکہ یہ روزہ بہت ضروری ہے تو فرض ہے, یہ بھی غلط ہے. اور کہہ دینا کہ اس دن میں کوئی روزہ نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. اسلام نے جن دنوں میں روزے نہیں ہوتے ان کا تعین کر دیا ہے, باقی دنوں میں عام اجازت دی ہے کہ انسان جب چاہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اس میں میں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ دینی عبادات کی طرف یا دینی معاملات کی طرف یا عبادت کی طرف یا روزہ رکھنے کی طرف یا نفلی نماز کی طرف آ رہا ہو جی, تو اس کو یہ کہہ کر روک نہیں دینا چاہیے کہ یہ کہاں لکھا ہو, یہ کہاں سے شریعت سے ثابت. بابا اگر وہ 15 شعبان میں یا 27 رجب المرجب میں یا کسی دن میں بھی مسجد میں آ جاتا ہے رات کے وقت میں یا دن کے وقت میں, تو وہ مسجد میں ہی آیا نا, اللہ کے گھر میں آیا, کسی ہندو کے گھر میں تو نہیں گیا, کسی بت پرستی والی جگہ پہ تو نہیں گیا, وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے. کسی ہندوانہ عبادت خانے میں نہیں گیا, آتش قدہ میں نہیں گیا, وہ مندر میں نہیں گیا, وہ بت خانے میں نہیں گیا, وہ اللہ کے گھر آیا. سبحان اللہ. اور اللہ کے گھر میں جو بھی جب بھی آ جائے وہ اللہ کو پیارا ہی پیارا لگتا ہے. اس لیے اس کو عبادت سے نہیں روکنا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ آج عبادت کریں گے تو عبادت قبول ہوگی, اس کے علاوہ قبول نہیں ہوگی, یہ بھی نظریہ نہیں ہے. بلکہ اسلام تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہر رات میں آخری پہر میں اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے مانگ تجھے کیا چاہیے. سبحان اللہ. اور یہ جو روایت آتی ہے کہ 15 شعبان المعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے, آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے, اس روایت کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے, بحقی فی شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئی جی تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے جی. تو انہوں نے کہا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنا رخ زیبا آسمان کی طرف کریں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ کی ویسے نگاہ بھی کمال تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایسی نورانی آنکھیں آپ کو دی ہوئی تھی کہ وہ یہ چھتیں اور مکانات اور پردے حائل ہوتے ہی نہیں تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کبھی ہوتا تھا کہ احکامات کی وضاحت کے لیے یا دنیاوی معاملات کے تسلسل کے لیے آپ پردے سے پیچھے بات نہیں کرتے تھے جی, وگرنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی نگاہ دی ہوئی تھی جو جہاں بھی چاہتے وہ وہاں چلی جایا کرتی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا جو جملہ بیان کیا جی, وہ بڑا باکمال ہے. فرمایا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو آنکھیں سامنے تھی, ایک پیچھے تھی, جس سے آپ پیچھے کو ملاحظہ فرماتے جی. شیخ نے بھی یہی کہا, اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ پیچھے والی آنکھ سے پیچھے دیکھتے تھے, فرمایا انہوں نے غلط کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں 2 ہی آنکھیں تھی, اسی سے آگے دیکھتے تھے, اسی سے پیچھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی سے قریب دیکھتے تھے, اسی سے دور دیکھ لیتے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے, آج کیا کام ہو رہا ہے, کیا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان جنت کے 300 دروازے کھولے ہو. سبحان اللہ. اب میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ جنت کے بعض بڑے دروازے ہیں, بعض ذیلی دروازے جی, چھوٹے دروازے. جو بڑے دروازے ہیں ان کی تعداد ہے 8 جی, اور جو ذیلی دروازے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ آئی. تو یہ جو آپ نے دروازے دیکھے یہ ذیلی کھلے ہوئے دروازے دیکھے. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب دوبارہ رات کے آخری پہر میں آئے, پھر عرض کی حضور آپ اوپر دیکھیں آسمان میں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آسمان میں دیکھا جی, تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے آج سارے دروازے کھول دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جی کہ وہ جتنے چاہے دروازے کھول دے اور اپنے پیاروں کو
رحمت کے آغوش میں لے لے، گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں بغیر طلب کیے ہوئے لوگوں کی بخشش فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ اچھا، یہ بنو کلب، یہ کہ اس قبیلے کی کیا صفات ہے؟ اسی کا نام کیوں لیا گیا؟ کیونکہ اور بھی قبیلے تھے اور عرب والے تو ویسے ہی بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے۔ بنو کلب قبیلے کا تعین کرنا اور اس کو خصوصیت کے ساتھ بیان کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے علامہ صاحب بندے دیکھے ہوں گے مختلف جنسوں کے۔ جی۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کا جسم بالکل بالوں سے صاف ہوتا ہے، جی۔ ایک ہوتے ہیں جن کے جسم پہ ہلکے ہلکے بال ہوتے ہیں، جی۔ ایک بندہ ہوتا ہے جس کے جسم پہ بے تحاشا بال ہوتے ہیں، یعنی گھنے بال ہوتے ہیں، گھنے بال ہوتے ہیں اور خوب جسم ہوتے بھرا ہوتا ہے۔ جی۔ ایسے لوگوں کے لیے جن کا جسم خوب بھرا ہو، فقہائے کرام نے کہا کہ یہ جو داڑھی مبارک ہے جی۔ یہ نیچے سے نہیں کٹوانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کثیر بالوں والا ہو، جس کی داڑھی اور گلے میں فرق نہ رہے، جی۔ اور داڑھی کے بال گلے کے بال آپس میں ملے اور سینے کے بال، اس کو فرق کرنے کے لیے یہاں سے اپنے بالوں کی صفائی کروانی درست ہے۔ اسی طرح چہرے کے اوپر سے بھی بال صاف کروائے جا سکتے۔ تو یہ جو کثرت بال والے لوگ ہوتے ہیں نا، جی۔ ان کے جسم پہ بالوں کی تعداد بے تحاشا ہوتی۔ بنو کلب کی بکریوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ان کے جسموں پہ بے تحاشا بال ہوتے تھے، اور بکریاں بھی کثیر ہوتی تھی۔ بکریاں بھی کثیر ہیں جی۔ اور بال بھی کثیر ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ جب بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر، تو پہلے بکریاں کاؤنٹ ہوں گی، پھر ان کے بال کاؤنٹ ہوں گے، تو وہ ایک لامتناہی ہے وجود میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم کثیر تعداد میں لوگوں کے گناہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ہمارے معاشرے میں پٹاخے پھوڑے جاتے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بھی عبادت کا حصہ ہے؟ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں سوائے چند چیدہ افراد کے میں نے نہیں کسی کو بھی یہ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ علامہ صاحب آپ نے یہ جو سوال ارشاد فرمایا پٹاخے چلاتے ہیں، جی، تو میں نے بغور اس کو دیکھا ہے، جی، ان میں کوئی بھی عاقل اور بالغ جوان نہیں ہے، ٹھیک ہے، بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچوں کے اوپر آپ کو ویسے ہی پتہ شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا، جی، لیکن یہ ماں باپ کا کام ہے جی، کہ وہ اپنی تعلیم و تربیت سے، اپنے معاملات سے، اپنی مذہبی رسم و رواج سے اپنے بچوں کو آگاہ کریں کہ 15 شابان-ال-معظم پٹاخے پھوڑنے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور سربر سجود ہونے کی رات ہے۔ سبحان اللہ، اس سے زندگیوں کے فیصلے لوگوں کے اور معاملات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ جب آپ بچوں کو سمجھائیں تو بچے بال یقین آپ کی بات مان کر صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔ ماں باپ بچوں کو خوش کرنے کے لیے پیسے دے دیتے ہیں اور معاشرے کے ماحول کے مطابق پٹاخے مل جاتے ہیں، اس لیے یہ ایک ہلا گلا سا ہو جاتا ہے، وگرنہ اسلام نے کسی بھی مسلمان کو مال ضائع کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس اتنی رحمتوں والی رات کہ جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے، بلکہ اس کی طرف سے ندا دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو کیا کوئی ایسے بد نصیب بھی افراد ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی؟ جس طرح میں نے قبلہ گزارش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بغیر معافی مانگے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی اس رات بخشش نہ ہو، اس کا تو رحمت کا دریا کھلا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسم کے اندر روح موجود ہے اور وہ حیات ہے اور وہ بیداری میں ہے، اس کے دماغی معاملات سارے درست ہیں، تو کسی بھی کیفیت میں گناہوں کی کسی بھی دلدل میں وہ گرا ہوا اللہ سے کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ معاف کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کی بغیر معافی مانگے معافی نہیں ہوتی، ان میں والدین کا بے ادب، شراب نوشی کرنے والا، سود کھانے والا، کینہ پرور، خودکشی کرنے والا، ماں باپ کو قتل کرنے والا، ماں باپ کو اذیت پہنچانے والا، جادوگر، ساحر، کاہن، یہ وہ سارے لوگ ہیں جو اس رات بخشے نہیں جاتے خود بخود، لیکن اگر یہ بھی صدق دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ بغیر معافی مانگے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن مفتی صاحب نے جن جن لوگوں کا نام لیا، اگر یہ لوگ بھی اللہ کے حضور گر گڑائیں
اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی بخشش کے خزانے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں اپنے حضور سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھیروں ہمیں وافر حصہ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں اپنے مہمان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اور نگینہ ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔